نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلو علی الحبیب۔ آج ہم سبق نمبر 17 نصاب النحو کا پڑھنے لگے ہیں۔ ہم کلمات کو جوڑنے کے جو طریقے ہیں وہ اس سے پہلے کچھ معلوم کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے، اور مرکب ناقص کو ترتیب دینے کا طریقہ کار ہم جان چکے ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب مزجی اور دیگر۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب مفید کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مرکب مفید میں پھر جا کے ہم نے کہا جو دو قسمیں ہیں ان میں سے پہلی جملہ اسمیہ، دوسرا جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسمیہ یعنی مرکب مفید جس کے سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم ہو اور وہ سن کر مطمئن ہو جائے، تو جملہ اسمیہ جو دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ پہلا اسم ہوتا ہے اور اس کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ اب خبر جو ہے جملہ بھی ہوتی ہے، واحد بھی، مفرد بھی ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھنے لگے جملہ فعلیہ کا بیان، جملہ فعلیہ کی تعریف۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سبق کے دوران یہ عرض کیا ہے کہ آپ جب الفاظ عربی کے پڑھ رہے ہوں، بول رہے ہوں، تو آپ کو صرف ساتھ ساتھ دہراتے رہنا چاہیے۔ اور جملہ فعلیہ کی تعریف، جس طرح تعریف میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ پوچھا ہے کہ تعریف کون سا صیغہ ہے، تو تعریف باب تفعیل کا مصدر، اب اس وزن پہ جتنے آتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ الفاظ ذہن میں رکھیں، پھر اس کی صرف صغیر ذہن میں رکھیں، تو آپ کو بولتے وقت، پڑھتے وقت بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے جو اسی سے ملتے جلتے ہوں۔ جیسے تبیین ہے، ٹھیک ہے، تبیین ہے، تعریف ہے، تو اس طرح معرف ہوتا ہے تو اس کا مبین ہوتا ہے، معرف ہوتا ہے تو اس کا مبین ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ دہراتے رہنا چاہیے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ ہم جملہ فعلیہ کا سبق پڑھنے لگے ہیں۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو، وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو۔ جملہ اسمیہ کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو، مبتدا اور خبر سے مرکب ہو وہ جملہ اسمیہ، اور جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو وہ جملہ فعلیہ۔ یہ صفحہ نمبر 56 ہے نصاب النحو کا۔ فائدہ: فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ میں عموماً جو مسند الیہ ہے وہ پہلے ہوتا ہے، مسند الیہ بعض اوقات بعد میں بھی ہوتا ہے لیکن عموماً پہلے ہوتا ہے، تو اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جملہ فعلیہ کے اندر فعل عموماً پہلے ہوتا ہے اور مسند الیہ اس کا بعد میں ہوتا ہے۔ اچھا، نمبر 2، ہر فعل چاہے لازم ہو یا متعدی۔ اب فعل لازم کون سا ہوتا ہے، فعل متعدی کون سا ہوتا ہے، یہ آپ نے نصاب الصرف میں پڑھ لیا ہوا ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو اس کو دوبارہ جا کے دیکھیں، نصاب الصرف کے اندر اس کے باقاعدہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ ہر فعل چاہے لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ پہلے ہم کسی کو بول دیں گے، کوئی ایک جملہ لکھا ہوا، مثال کے طور پہ ہم نے لکھا ہوا دیکھا دارابا زیدن، دارابا زیدن لکھا ہوا دیکھا، ٹھیک ہے، امرن ہم نے یوں لکھا ہوا دیکھا ہے، تو ہمیں یہ ذہن میں، ہم نے کہا دارابا کو فعل کہہ دیا نا، تو اب ہمیں فاعل کی تلاش ہونی چاہیے۔ جب بھی ترکیب کرنے لگیں اس کا طریقہ کار یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، اگر آپ نے کسی کو پہلے مبتدا کہہ دیا تو اب اس کو خبر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، ایک بھی ہو سکتی ہے، دو بھی ہو سکتی ہے، تین بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی کو فعل کہہ دیا ہے، کسی کلمے کو، پہلے کلمے کو فعل کہہ دیا، اب ہمیں فاعل کی اور اگر ممکنہ صورت ہوئی تو مفعول کی ضرورت پڑے گی، وگرنہ فاعل سے بھی کام بن جائے گا۔ صرف فاعل سے مکمل ہو جائے تو وہ لازم ہوتا ہے، فعل لازم ہوتا ہے، اگر مفعول کی بھی ضرورت ہو تو وہ متعدی ہوتا ہے۔ تو ہر فعل چاہے لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے، اور مفعول کو متعدی ہو تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے شارب الوالد اللبن، شارب الوالد
اب آپ پڑھ چکے ہیں یہ فعل ہے الولد اللبنا، فعل جو ہے فعل فاعل کو دیتا ہے رفع، تو یہ ہو گیا اس کا فاعل، اور مفعول بھی کو دیتا ہے نصب، تو یہ ہو گیا اس کا مفعول۔ تو شارب، پینے والا کون ہے؟ لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کو پیا جا رہا ہے؟ وہ لبن ہے، تو لڑکے نے دودھ پیا، تو فعل، ٹھیک ہے، فاعل مفعول بھی، آپ نے کیا داخلہ زیدن، ٹھیک ہے، یہ فعل لازم ہے، داخلہ فعل زیدن فاعل، فعل فاعل کو جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ شارب الوالد اللبن، شارب فعل، الوالد فاعل، اللبن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی ضمیر کو جملہ فعلیہ خبریہ، آپ نے جملہ فعلیہ بنا دینا، مطلب ترکیب اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، فاعل کی تعریف کرنے لگے ہیں جی۔ اب فاعل کیا بلا ہوتی ہے؟ وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل، اب یہ شبہ فعل کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ اس میں فاعل، صفت مشبہ، اس میں تفضیل یا مصدر، یہ شبہ فعل ہوتے ہیں، فعل نہیں ہوتے لیکن فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اگر آ جائے اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، فعل آ گیا، اس سے پہلے آ گیا یہ، ٹھیک ہے، شاربہ، یعنی وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل موجود ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ اگر لڑکا نہ ہوتا تو پھر دودھ کون پیتا؟ ٹھیک ہے، ایک کمرے میں ایک لڑکا ہے اور دودھ ہے، تو اب دودھ پینے والا لڑکا ہی، اگر لڑکا نہیں ہوتا تو پھر یہ فعل قائم نہ ہوتا۔ جیسے جاء زیدن، کتاب کے اوپر مثال لکھی، جاء زیدن، زید آیا، جاء فعل، زیدن فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ، اور زیدن داربن ابوہ، داربن یہ شبہ فعل ہے، اس میں فاعل ہے نا، تو یہ شبہ فعل ہے، تو ابوہ اس کا فاعل بنے گا۔ اب فاعل کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، دیکھیں نا، ہم بولتے ہیں کہ زید آیا، وہ بیٹھا، اس نے کھایا۔ اب یہ زید جو ہے پہلی مرتبہ اس کا نام لیا، اس کے بعد وہ بیٹھا، اس نے کھایا، اب اس جو ہے یہ ضمیر بولی گی اس کے لیے نا، تو پہلی مرتبہ جب ہم نام لیتے ہیں اس کے بعد اس کو اشارہ کرنے کے لیے جتنے الفاظ یوز کرتے ہیں، وہ، اس نے، اس نے، ٹھیک ہے، یہ جتنے الفاظ بولتے ہیں یہ ساری ضمیریں ہوتی ہیں۔ عربی میں بھی اس طرح ہوتا ہے، فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے لمع البرق، بجلی چمکی، لمع فعل، البرق فاعل۔ تو البرق چونکہ لفظوں میں ظاہر ہے، یہ بجلی کا نام ہے، تو اس لیے اس کو اس میں ظاہر کہتے ہیں، مظہر بھی کہتے ہیں۔ اور کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، وہ ضمیر خواہ بارز ہو یا مستتر، کبھی عربی کی زبان کے اندر جب یہ الفاظ بولیں کبھی وہ ضمیر نظر آئے گی، کبھی ضمیر نظر نہیں آئے گی۔ یہ آگے پورا ٹاپک ہے، پورا سبق ہے ضمائر کا، وہاں جا کے انشاءاللہ تفصیلی طور پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ابھی اتنا یاد رکھیں، کبھی اس میں ضمیر فاعل ہوتا ہے اور کبھی اس میں ظاہر۔ ضمیر کی دو صورتیں ہیں، خواہ وہ بارز ہو یا مستتر، یعنی وہ ضمیر نظر آ رہی ہو تو بارز بولیں گے، اگر نظر نہیں آ رہی ہوگی تو اس کو مستتر بولیں گے۔ جیسے ضربت میں تو ضمیر، ضربت میں نے مارا، ضربت فعل تو ضمیر اس کا فاعل ہے، اب تو ضمیر نظر آ رہی ہے تو یہ بارز ہے، ٹھیک ہے۔ اور زید ضرب، ہم نے جو جملہ اسمیہ کا سبق پڑھا اس میں ہم نے بولا تھا کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ بھی خبر بنتی ہے۔ دیکھیں یہ ہے زید ضرب، اب زید تو مبتدا بن گیا، یہ ہے مبتدا، تو فعل اکیلا مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا نا، تو فعل کے اندر ہوا ضمیر فاعل نکلے گی، ہوا ضمیر فاعل۔ ضربتوں میں تو نظر آ رہی تھی لیکن ضربہ میں ہوا نظر نہیں آ رہی، تو یہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر، ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وہ ایک الگ بات ہے۔ ابھی جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہوا ضمیر نظر نہیں آ رہی تو اس کو مستتر بولیں گے، اور اس کو مضمر بھی کہتے ہیں۔ اس ایسے فاعل کو جو ضمیر سے پہچانا جائے اس کو کہتے ہیں مضمر۔ اور کبھی فاعل مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، کبھی فاعل مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے۔ اچھا، مصدر کی تعویل میں کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں اسم نہیں ہوتا، نہ ہی وہ مصدر ہوتا ہے، لیکن ایک فعل کو کچھ تعویل کر کے، کچھ کپڑا شپڑا لپیٹ کے، کوئی ادھر ادھر اکٹھا کر کے تو اس کو مصدر بنا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین طرح کے فاعل ہوتے ہیں، پہلا فاعل اس میں ظاہر ہوگا، دوسرا فاعل اس میں ضمیر ہوگا،
تیسرا انہوں نے یہ بتایا کہ کبھی فاعل مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، جیسے عجبنی ان تجتہد، عجبنی ان تجتہد، یہ مجھے پکڑائیں ذرا، عجبنی ان تجتہد، اس کو آپ غور کریں کہ اب عجبنی ان تجتہد، عجبنی فعل ہے، عجبہ فعل ہے، نون وقایا ہے، یہ کچھ چیزیں آگے آسا سمجھ میں، نون وقایا ہے، یا ضمیر متکلم کی ہے، مجھے حیران کیا، ٹھیک ہے، مجھے حیران کیا، مجھے تعجب میں ڈالا، مجھے حیرت میں ڈالا۔ اب عجبہ فعل ہے، نون وقایا اور مجھے حیرت میں ڈالا ہے، اب یا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اب کس چیز نے حیرت میں ڈالا وہ فاعل بنے گا، حیرت میں ڈالنے والا کون ہے؟ تو وہاں لکھا ہے ان تجتہد، تجتہد یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نواسب مضارع کا سبق پڑھیں گے جہاں پہ، تو وہاں آپ کو یہ پتہ چلے گا، نفی تاکید بلا ناسبہ والا سبق، اس میں ہم نے بیان کیا تھا ان لن کئی اذن، یہ حروف جو ہیں یہ مضارع کو نصب دیتے ہیں، تو تجتہد یہ فعل تھا، اب یہ صیغہ کون سا ہے اس پہ بھی آپ نے غور و فکر کرنا ہے، تو ان نے آ کر تجتہد کو تجتہد بنا دیا، اب تجتہد فعل، اس میں انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنا کر ہم اس کو فاعل نہیں بنا سکتے، تو ہم نے پہلے لگایا ان نے آ کے اس کو ایسا لپیٹا دیا کہ اس کو مصدر بنا دیا، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان کی تعویل میں ان سے مؤول ہو کر یہ عجبہ کا فاعل بن جائیں، عجبہ کا فاعل بنے، تو عجبنی ان تجتہد یہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اچھا، مفعول فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، یہ تفصیل آگے آ رہی ہے، ابھی آپ نے صرف تھوڑا سا رٹا لگا کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے، اور کبھی مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہے، اس میں ان تجتہد مصدر کی تعویل میں ہو کر فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اسی طرح بلغنی انک عالم، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو عالم ہے، بالغ فعل ہے، نون وقایا ہے، یا ضمیر متکلم کی ہے، یہ مفعول بھی بنے، مجھے خبر پہنچی ہے۔ اب خبر کون سی ہے؟ انک، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے، کاف ضمیر اس کا اسم ہے، عالم اس کی خبر ہے، اس کی ترکیب پوری آگے آ رہی ہے، تو یہاں ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر فاعل بن رہا ہے۔ اب آگے آپ کو بتانے لگے ہیں کہ کون کون سی صورت میں فعل کو فاعل کے ساتھ مطابقت کے ساتھ لانا چاہیے، یعنی فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کا بیان۔ درج ذیل صورتوں میں فعل کو مذکر لانا واجب ہے، یعنی فعل ظاہر پوری گردان ہوگی، 3 صیغے غائب کے ہوتے ہیں، اس میں واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، پھر 3 مؤنث کے ہوں گے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، تو یہ الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن 2 صورتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جس میں فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ نمبر 1، جب فاعل مذکر ہو، جب فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر ہی آئے گا، بات ختم ہو گئی، جیسے جالسا والدن، جالسا فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور والدن یہ بھی مذکر ہے۔ نمبر 2، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، یہ سبق پورا ہم پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث حقیقی کون سا ہوتا ہے، مؤنث لفظی کون سا ہوتا ہے، مؤنث سماعی کون سا ہوتا ہے، مؤنث مجازی قیاسی کون سا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان الا کا فاصلہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو فعل کو مذکر لائیں گے، جیسے ما ناصر الا فاطمہ تو، ناصر فعل ہے، ٹھیک ہے، اب الا کے بعد فاعل آیا ہے، الا کے بعد فاعل آ گیا، اب فاطمہ تو یہ مؤنث ہے اور مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی ہے، تو ناصرت ہونا چاہیے تھا، اگر ما اور الا نہیں ہوتا ہے تو ناصرت فاطمہ تو ہوتا، یعنی فاطمہ نے مدد کی، لیکن ایسا نہیں ہوا، فعل اور فاعل کے درمیان الا سے فاصلہ آ گیا، جب فعل اور فاعل کے درمیان الا سے فاصلہ آ جائے اور فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو مذکر لانا واجب ہوتا ہے۔ آگے انہوں نے لکھا درج ذیل صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں فعل کو مذکر لانا واجب ہے، 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ نمبر 1، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، پہلے ہم نے کہا فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان میں الا سے فاصلہ آ جائے، اب انہوں نے بولا ہے فعل اور فاعل مؤنث حقیقی اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ
نہ ہو تو ظاہر مونس لائیں گے۔ اچھا نمبر 2، جب فاعل ضمیر ہو، جب فاعل ضمیر ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فاعل ضمیر ہو اور مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی تو لوٹ رہی ہو، مثلا اس کا مرجع جو ہے وہ مؤنث حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو، اس کی طرف پیچھے لوٹ رہی ہو، جس طرح ہم نے یہ کہا تھا نا فاطمہ تو دارابت، یہ فاعل ضمیر ہے، دارابت کے اندر فاعل ضمیر ہے اور لوٹ رہی ہے مؤنث حقیقی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا دوسری مثال، الشمس، طلعت، اب اس میں بھی فاعل ضمیر ہے لیکن لوٹ رہی ہے مؤنث غیر حقیقی کی طرف، تو مؤنث حقیقی کی طرف لوٹے یا غیر حقیقی کی طرف لوٹے، لیکن فاعل ضمیر ہو اور پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہو تو اس وقت اس کو مؤنث لانا، فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ یہاں دارابا نہیں پڑھ سکتے، یہاں طالع نہیں پڑھ سکتے، طالعات پڑھیں گے، دارابت پڑھیں گے۔ اور درج ذیل صورتوں میں فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ اب آپ کو وہ صورتیں بتا رہے ہیں، ایسی صورتیں ہیں پانچ صورتیں ایسی ہیں جب فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ نمبر 1، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان اللہ کے علاوہ کسی اور کلمے سے فاصلہ آ جائے۔ اگر اللہ کے ساتھ فاصلہ آئے تو فعل کو مذکر لانا واجب ہوتا ہے، یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگر فاصلہ نہ ہو تو مؤنث لانا واجب ہے، یہ بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان اللہ کے علاوہ کسی اور کلمہ سے فاصلہ آ جائے، جیسے جاء الیوم فاطمہ تو، اب جاء فعل مذکر ہے اور فاطمہ تو اس کا فاعل ہے، الیوم مفعول فی ہے درمیان میں، یہ مفعول فی کیا ہوتا ہے یہ بھی آگے جا کے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فاصلہ آ گیا، اس کو جاء الیوم فاطمہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں، جاءت الیوم فاطمہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، جب فاعل مؤنث لفظی ہو، جب فاعل مؤنث لفظی ہو، جیسے طلع الشمس، یہ مؤنث لفظی کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں طلع الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں، طلعت الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، جب فاعل جمع مکسر ہو، جمع مکسر بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں کیا ہوتی ہے یہ، جب فاعل جمع مکسر ہو اس وقت بھی اس فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، جب فاعل ضمیر ہو، جب فاعل ضمیر ہو اور اس کا مرجع مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، دیکھیں دھیان سے، الرجال ذہبت، ٹھیک ہے، یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر لوٹ رہی ہے نا، تو اب الرجال ذہبوا بھی کہہ سکتے ہیں، الرجال ذہبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب ان کا بتانے کا یہ ہے کہ جب فاعل ضمیر ہو، اس کے اندر فاعل ضمیر ہے اور لوٹ رہی ہے مؤنث حقیقی جمع مذکر عاقل، جمع مذکر عاقل، یہ جمع مکسر بھی ہے، ذوی العقول یعنی عقل مند، ٹھیک ہے نا، ذوی العقول، یہ بھی آپ کو بات پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ ذوی العقول کیا بلا ہوتی ہے، ذوی العقول کی جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں فعل جو ہے وہ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ نمبر 5، جب فاعل اس میں جمع ہو، اب اس میں جمع کیا ہوتا ہے یہ بھی پیچھے ہم عرض کر چکے ہیں، القوم جس کا واحد نہیں ہوتا نا، تو جاء القوم بھی کہہ سکتے ہیں، جاءت القوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سبق کا ایک پارٹ ہم نے کیا، 17 سبق جو ہے اس کا ایک پارٹ ہوا، باقی انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ سبق کو دہرانے کا طریقہ کار یہ ہے، اب جب بھی فعل فاعل جہاں بھی ملے تو جملہ فعلیہ بناتے ہیں، جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ۔